شاہ صاحب میں اس میں اگر یہ حدیث پتہ ہو تو الیکشن میں کون کھڑا ہوگا کہ جناب مجھے ووٹ دو اور میں کرتا ہوں، اور پتہ ہو کہ آخرت میں میرے ساتھ یہ ہونا ہے، اور اللہ معاف کرے شروع سے نیت ہی کھانے کی ہو۔ اگر میں تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ جیسے جیسے احادیث سامنے آ رہی ہیں میں تو سکین کرنا شروع کریں اگر ہم، تو یہ چیزیں کیا ہمارے جو آنے والے جو بھی لوگ آتے ہیں یا بڑے زور و شور سے آتے ہیں ان کا بنے گا کیا؟ میں تو یعنی کہ جیسے حرم یعنی کہ جنت حرام کر دی گئی۔ یقیناً نبی کریم علیہ السلام نے تو اس سے بھی آگے ایک وعید بیان کی ہے، فرمایا 3 ایسے بندے ہیں اللہ کو اتنے ناپسندیدہ ہیں، اللہ کو اتنے وہ برے لگتے ہیں، ان میں فرمایا لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ اللہ اکبر ولا یزکیہم، ایک روایت میں ولا ینظر الیہم، اللہ ان کے ساتھ کلام کرنا گوارا نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھنا نظر رحمت سے پسند نہیں فرمائے گا، اللہ ان کے گناہ معاف نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ایسا عذاب دے گا جو بڑا المناک۔ ان 3 میں فرمایا شیخ زانی، ایک بندہ جو بڑھاپے کے باوجود بدکاری نہیں چھوڑتا، عائل مستکبر، فقیر آدمی ہے مگر ہے متکبر، کلاش ہے مفلس ہے۔ تیسرا فرمایا ملک کذاب، حکمران سلطان صاحب اقتدار اور جھوٹ بولتا اور پھر اپنی وہاں سے جھوٹ بولتا ہے، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے جھوٹ بولنے کی، اس کو سچ بولنا چاہیے، اور سچ بولنے والا، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، اس کا انعام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، عرش عظیم کے سائے کے سوا جب کوئی سایہ نہ ہوگا، اس میں فرمایا 7 قسم کے اللہ کے پاک باز بندے بیٹھیں گے، ان میں فرمایا امام عادل، عدل کرنے والا، عدل کرنے والا۔ سب سے پہلے آپ نے اس حکمران کی فضیلت اور عظمت بیان کی ہے، اللہ اس کو عرش عظیم کے سائے میں اپنا مہمان بنا کر پورے VIP پروٹوکول کے ساتھ بٹھائے گا کہ یہ میرا مہمان ہے، بڑا معزز اور باوقار ہے کہ میں نے اس کو رعایا دی، میں نے اس کو ایک ملک کا سربراہ بنایا، اور اس نے وہاں پر دیانتداری کی، اس نے بددیانتی نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا، عدل و انصاف کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے امام حکمران کی ذمہ داریاں بیان کی ہیں، فرمایا الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ وہ اپنی پبلک کی دین کا ایمان کا ان کے ایمان کی فکر کرتے ہیں، ان کی ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اور انہیں برائیوں سے روکتے ہیں، نیکی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، نیکی کو فروغ دیتے ہیں اپنی ریاست کے اندر، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، جس سے پورا سسٹم چلنا ہوتا ہے۔ اور اب آپ اندازہ لگائیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا کیا؟ جب مانعین زکوٰۃ پیدا ہوئے تو کیا کہا؟ سب نے کہا، تک عمر فاروق جیسی ہستی نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ لڑتے ہیں، ان سے جہاد کرنا چاہتے ہیں جو حج بیت اللہ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پورے دین پہ عمل کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ لَأُقَاتِلَنَّ الَّذِي يُفَرِّقُ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، جو نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے، اللہ کے ایک رکن کو مانتا دوسرے کو نہیں مانتا، میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، جب تک یہ آخری رسی نہیں ادا کریں گے زکوٰۃ کی، میں ان کے ساتھ جنگ کرتا رہوں گا۔ تو گویا ایک حکمران جو مسلمان ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ اپنی پبلک اور رعایا کے دین اور عقیدے اور ایمان کی حفاظت کا خیال کرتا ہے، اس کی یعنی سب سے پہلی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں ان کو دین وانا حی، بالکل دین میں کمی کی جا رہی ہوگا میں زندہ ہوں گا، زندہ ہوں گا۔ تو یقیناً، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اس کو نمونہ بننا چاہیے، سب سے پہلے اس کو آئیڈیل بننا چاہیے۔ الناس ولا دین ملوکہم، لوگ اپنے حکمران کو دیکھتے ہیں۔ ہم نے یہاں دیکھا ہے جب ہمارے حکمران جناب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ تھے تو لوگوں نے جناح کیپ پہننا شروع کر دی، یہاں پہ بھٹو آیا تو بھٹو کیپ مشہور ہوگی۔ آپ جب دیکھیں یہاں پہ جنرل ضیاء الحق کا آیا تو انہوں نے شیروانی کا لباس دیا۔ تو گویا جو حکمران ہوتا ہے اس کو دیکھ کر پبلک یقیناً وہاں سے آئیڈیا لیتی ہے، نمونہ پکڑتی ہے، سبق لیتی ہے، اس کے نقش قدم پہ چلتی ہے۔ تو یقیناً ایک حکمران کی یہ ذمہ داری ہے وہ اپنی پبلک کے لیے۔ قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور آگے کیا فرمایا؟ وجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ جن کا تم نے ہمیں رائی بنایا ہے ان کو متقی بنا، اور ہمیں ان کے امام، ان کے پیشوا، ان کے لیے نمونہ بنا، ہمیں ان سے آگے بڑھ کے کھڑا ہونے والا بنا۔ ایک حکمران جو ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے وہ اپنے کریکٹر کے لحاظ سے، اپنے اخلاق کے لحاظ سے، اپنی دیانتداری کے اعتبار سے، دینداری کے لحاظ سے، خدمت خلق اور انصاف اور عدل کے لحاظ سے وہ ایک نمونہ ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب، ان کا انداز دیکھیں، خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں،
خطبہ جمعہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اس پورے مدینے کی سٹیٹ میں نہ قبیلہ تھا، نہ خاندان تھا، نہ برادری تھی، نہ کوئی ان کے ساتھ بہت بڑا جتھا تھا ان کی کسی خاندان و قبیلے کا، کھڑے ہوئے کہا جناب یہ جو آپ نے لباس پہنا ہوا ہے نا، یہ تو ایک چادر سے بن نہیں سکتا، غنیمت کی چادروں میں سے ایک چادر آپ کو ملی تھی، ایک مجھے ملی تھی، میرا تو کرتا نہیں بن سکا، آپ کا کیسے بن گیا؟ مجھے اس کا پہلے جواب چاہیے، وگرنہ ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ تو آپ نے غصہ کیا، آپ نے انتقام لیا، آپ نے اپنے رفقا سے کہا اٹھا کے مسجد سے باہر پھینک دو؟ نہیں، مسکرائے اور کہا اے عبداللہ بیٹے کھڑے ہو کے اس کا جواب دو۔ تو گویا انہوں نے ان کو آزادی ضمیر دی، آزادی مساوات۔ اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر فاروق جب بیت المقدس کی فتح کا موقع آیا تو پادری صاحبان نے کہا وہ خود آ جائیں، ہم چابیاں بغیر کسی لڑائی بغیر کسی شرط کے پیش کرتے ہیں۔ آپ چل پڑے، کس انداز سے گئے، 22.5 لاکھ مربع میل حکمران اس شان و شوکت سے جا رہا ہے، سواری بیت المال سے ایک لی، سوار دو، ایک خود ہیں، ایک ان کا غلام کہہ لے، رفیق سفر کہہ لے، باری باری ایک منزل پہ سواری کرتے جا رہے ہیں۔ آخری منزل پہ پہنچے جہاں لوگوں نے استقبال کرنا ہے، ملنا ہے، تو خادم کی باری تھی اوپر بیٹھنے کی، آپ کی باری تھی پیدل چلنے کی، اس نے منت سماجت کی آپ سوار ہو جائیں، ان کو پتہ چل جائے آپ امیر المومنین ہیں، میں آپ کا رفیق سفر ہوں۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کیا کون جواب دے گا؟ تو یقیناً ایک حکمران نمونہ بنتا ہے۔ اس حضرت علی المرضی کرم اللہ وجہہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم۔ اللہ تعالیٰ کفر کی ریاست، کفر کی حکومت، اسے تو برداشت کر لیتا ہے اگر وہاں پہ انصاف ہوتا ہو۔ حضرت امام نے اور فرمایا کہ اگر مسلمانوں کی بھی حکومت اور ریاست تو ظلم ہو رہا ہے، عدل کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور وہاں پر پامالی ہوتی ہے انصاف کی، عدل کی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ پھر ان کو سرخرو نہیں ہونے دیتا، اللہ ان کو پامال کر دیتا ہے۔